اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نجم مکی صورت ہے، 62 آیات ہیں۔ آج پہلا ابتدائی سبق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم قسم ہے ستارے کی، اذا ہوا جب وہ گرے، ما ضل نہیں بہکا، گمراہ نہیں ہوا، صاحبکم تمہارا ساتھی، وما غوا اور نہ ہی وہ غلط رستے پر ہے، وما ینطق اور نہیں وہ بولتے، عن الہوا اپنی خواہش نفس کے مطابق، ان ہوا الا وحی یہ وہی ہی تو ہے، یوحا جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے، علمہ اس کو سکھایا ہے، شدید القوا سخت قوتوں والے نے، ذو مرۃ طاقت والے نے، زور آور نے، فاستوی پھر وہ سیدھا بیٹھا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نجم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق وہ پہلی صورت ہے جو اعلاناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں تلاوت کی تھی، اور اس سورہ مبارکہ کی ایک عجیب شان بیان کی گئی کہ یہ وہ پہلی صورت ہے جس میں سجدہ کی آیت نازل ہوئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تلاوت ادا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت ایک مجمع عام میں تلاوت فرمائی جس میں مسلمان بھی تھے اور کافر بھی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کی آیت پر سجدہ ادا کیا تو مسلمان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں سجدہ کرتے گئے، اور تعجب کی بات یہ پیش آئی کہ جتنے کفار اور مشرکین تھے وہ سب بھی سجدے میں گر گئے، صرف ایک متکبر شخص تھا جس کے نام میں روایات کے اندر اختلاف آتا ہے، اس نے سجدہ نہیں کیا اور زمین سے ایک مٹھی مٹی کی اٹھا لی، اسے اپنے ماتھے سے لگا لیا اور کہا کہ بس یہی کافی ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو کفر کی حالت میں مرا ہوا دیکھا۔ یہ اس کی خصوصیت تھی۔ نجم کہتے ہیں ستارے کو، اور اس سورہ مبارکہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کے ذریعے سے شروع کیا ہے، اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق اور آپ پر نازل ہونے والی وحی کے ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہونے کا بیان ہے۔ اس تذکرے کو قسم کے ذریعے سے شروع کیا، اور یہ بات ہم بار بار سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ وہ اپنی مخلوقات میں سے کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتے ہیں، لیکن انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی قسم اٹھائے۔ اور کہیں پر جب قرآن کریم میں قسم کھائی جاتی ہے تو اس سے مقصد اگلے آنے والی بات کی اہمیت کو جتانا ہوتا ہے کہ اس بات کی بڑائی کو ذکر کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی قسم کھا کر اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ قسم ہے ستاروں کی جب وہ گرے، نجم عام ستاروں کو بھی کہتے ہیں،
اور بعض لوگوں کے نزدیک خاص طور پر سریا ستارے کے لیے کہا جاتا ہے، جو چند ستاروں کا مجموعہ ہے۔ تو دونوں مراد لیے جا سکتے ہیں۔ مقصد اس کا کیا ہے کہ قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، اور کسی بھی ستارے کا گرنا گویا اس کا غروب ہو جانا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ستارے کی قسم کھائی ہے، اس کے مختلف معنی علماء فرماتے ہیں کہ جیسے ستاروں سے اس دور کے لوگ راستے تلاش کرتے تھے، راستہ بتانے کے لیے ستارے آتے تھے، وہ ستاروں سے سمت اور راستے معلوم کرتے۔ اسی طرح بیان کرنے کا مقصد ہے کہ جیسے تم ستاروں سے اپنے راستوں کی ہدایت پاتے ہو، اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلو گے تو وہ اللہ کی طرف سے ہدایت والا راستہ تمہارے لیے واضح کرتے جائیں گے۔ اندھیری رات میں جو کام ستارے کا ہے وہ جہالت کے اندھیروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اسی طرح جیسے کہ ستارہ طلوع سے لے کر غروب ہونے تک اپنی مسافت میں باقاعدہ رفتار سے چلتا ہے، ادھر سے ادھر نہیں ہوتا، تو گویا آپ اپنی تمام عمر بھٹکنے اور بہکنے سے ہمیشہ محفوظ رہے۔ دوسرا، ستارے کے غروب ہونے کی طرف اشارہ کیا۔ وجہ یہ ہے کہ اندازہ جب سمت کا لگایا جاتا ہے تو زیادہ تر ستاروں کے غروب کے وقت سے لگایا جاتا تھا، کیونکہ جس وقت ستارے نکلتے ہیں اس وقت ان کے غروب میں وقت چونکہ کافی ہوتا ہے تو لوگ سستی کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی غروب ہونے والا ہوتا ہے پھر ہر انسان اس جلدی میں ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ ستارہ ڈوبے ہم اپنے کام کو سر انجام دے لیں۔ تو یوں ہی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے روشنیاں حاصل کر لو، راستے حاصل کر لو، درست سمت کے اندازے لگا لو اس سے پہلے کہ تمہاری زندگی اختتام کی طرف چلی جائے۔ تو یہ ہے قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، اور قسم کھانے کے بعد اگلی بات کیا کہی کہ ما ول صاحبکم وما غوا، تمہارے ساتھی نہ تو بہکے ہوئے ہیں نہ ہی گمراہ ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں وہی اصل میں صراط مستقیم ہے اور سیدھا راستہ ہے۔ نہ تو آپ راستہ بھولے ہوئے ہیں نہ ہی غلط راستوں پر چلنے والے ہیں۔ اور اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں سے یا رسول یا پیغمبر یا نبی کچھ بھی کہنے کے بجائے کیا کہا کہ صاحبکم، تمہارا یہ ساتھی، تمہارا یہ ساتھی نہ تو بہکا ہوا ہے نہ گمراہ ہے۔ ساتھی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو اب نبی بن کر آئے ہیں، جس کی تم تکذیب کر رہے ہو، یہ کہیں باہر سے نہیں آئے، کوئی اجنبی نہیں ہے، بلکہ تمہارے ساتھ رہنے والے، تمہارے وطن میں پیدا ہوئے، یہی بچپن جوانی گزری، اور ان کی زندگی کا کوئی گوشہ تم سے چھپا ہوا نہیں، اور اپنی زندگی میں تم نے تجربہ کر لیا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے، برے کام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے خود تم لوگوں نے ہی صادق اور امین کے القابات ان کو دیے ہوئے ہیں۔ اب جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو تم نے جھوٹ کی نسبت کر دی۔ تو جو انسان تمہارے سامنے پلا بڑا، جس نے کبھی انسانوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولا، اب اس پر یہ الزام لگانے لگ گئے کہ وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولیں گے۔ اسی لیے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ ما ينطق عن الهوى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا منصب نہیں ہے کہ اللہ کی طرف اپنی باتوں کو منسوب کریں، بلکہ آپ جو کچھ بھی فرماتے ہیں وہ سب اللہ ہی کی طرف سے وحی کیا ہوتا ہے، اور یہ وحی مختلف اقسام سے آتی ہے۔ کبھی تو الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، جس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ کبھی معنی تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، ان معنی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ سے ذکر کرتے ہیں تو اس کو حدیث کہتے ہیں۔ کبھی حدیث میں جو مضمون ہوتا ہے اس میں صاف فیصلہ سنایا جاتا ہے، کبھی حدیث میں جو مضمون ہوتا ہے
اس کا صرف قاعدہ اور کلیہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس سے حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد سے نکالتے، پھر اس کو بیان کر دیتے۔ اور انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت دی ہے کہ اگر وہ کسی معاملے کو پرکھیں اور اس معاملے کا اجتہاد، اس معاملے کا حل درست نہ نکالیں تو اللہ بذریعہ وہی ان کو بتا دیتے ہیں اور پھر وہ درست کر لیتے ہیں اس کو، بنسبت عام امت کے کہ امت کے جو علماء مسائل میں اجتہاد کر کے مسائل نکالتے ہیں، اگر ان سے کوئی غلطی مسائل کے نکالنے میں ہو جاتی ہے تو ان کو اللہ کی طرف سے وحی نہیں کی جاتی، اور اگر کسی عالم نے اجتہاد کے بعد کوئی مسئلہ نکالا اور وہ حقیقت میں ویسا نہیں تھا تو بھی اس پر اس کو کوئی گناہ نہیں ملتا، بلکہ اللہ کی بھیجی ہوئی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کا اسے ایک درجے میں ثواب مل جاتا ہے، جیسے کہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص المجتہد یخطئ و یصیب، جو دین کے معاملات میں غور و فکر کرتا ہے، کبھی وہ معاملے کو درست پا لیتا ہے اور کبھی کبھی اس سے خطا ہو جاتی ہے، اور دونوں صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے غور و فکر کی اور درست مسئلہ نکال لیا تو 2 گنا اجر ہے، اور اگر اس نے غور و فکر کی اور مسئلہ صحیح نہ نکلا تو پھر اس کو 1 گنا اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کرتے ہیں وہ آپ کی مرضی کی نہیں ہوتی بلکہ وہ وہی ہوتی ہے۔ اب اس پر کوئی انسان یہ شبہ کر سکتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کرتے اور بعد میں آپ کو بتایا جاتا بذریعہ وحی کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں تھا، تو پھر یہ بات کیسے درست ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والی ہر بات وحی ہوتی ہے؟ اگر ہر بات وحی ہوتی تو پھر آپ کے بہت سے مسائل، بہت سے فیصلے وہ درست قرار نہ پائے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات وحی کسی قاعدہ یا کلیہ کی شکل میں دی جاتی تھی جس سے حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے سے نکالتے تھے، تو چونکہ وہ قاعدہ اللہ کی طرف سے ہوتا تھا اس لیے اس کو بھی وحی کہہ دیا۔ پھر اگر اس قاعدے کلیہ پر وہ حکم صحیح نہ نکال پاتے تو اللہ بذریعہ وحی ان کو دوبارہ اس کی درستگی فرما دیتے۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی وحی کو شک و شبہ سے پاک کرنے کے لیے صاف بتا دیا کہ وہ جو کچھ بھی بولتا ہے وہ میری طرف سے بھیجے ہوئے پیغامات ہوتے ہیں، وہ پیغامات ایسا نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے لکھ لیے اور بنا لیے، وہ ایک وحی ہے جو اللہ کی طرف سے کی گئی ہے۔ یہاں تک کا مسئلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے بارے میں کہ آپ کو جو وحی دی جاتی ہے برحق ہے۔ اب آگے علمہ شدید القویٰ سے لے کر آیت مبارکہ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ آیت نمبر 17 تک، علمہ شدید القویٰ سے آیت نمبر 17 تک، اس تمام مضمون میں اختلاف ہے علماء کا، معذرت کے ساتھ آیت نمبر 18 لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ آیت نمبر 18 تک جو مضمون میں اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو تمام صفات بیان کی گئی ہیں یہ جبریل امین کی ہیں، کیونکہ یہاں وحی کا ذکر ہوا کہ آپ کی طرف جو وحی آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو آگے وحی لانے والے کی صفات کو ذکر کیا، یعنی حضرت جبریل امین کی صفات کو ذکر کیا۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ چونکہ وحی کا ذکر ہے تو وحی بھیجنے والے کی صفات کا تذکرہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کیسا رب ہے جس نے یہ وحی بھیجی۔ بہرحال دونوں کے معاملے میں احادیث اور آیات سے استدلال ہے، انشاءاللہ ہم اس کو پڑھتے جائیں گے۔ تو پہلی صفت جو بیان کی کہ علمہ شدید القویٰ، یہ وہی اس کو کس نے سکھائی ہے جو شدید سخت قوت والا ہے۔
اور ایسی قوت والا ہے کہ اپنی محنت اور طاقت سے قوت والا نہیں بنا، بلکہ ذو مرہ، وہ پیدائشی طاقت والا ہے۔ اور پیدائشی بمانا اگر حضرت جبریل امین کے لیے لیا جائے تو پھر یہی ہوگا کہ پیدائشی طاقت والا ہے، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مراد لی جائے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ وہ ہے ہی طاقت والا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پیدائش سے پاک ہے۔ تو اگر اس کو جبریل امین کی صفت مانا جائے تو جبریل امین کی طاقت کا اندازہ یقیناً بہت سے لوگ، جیسے ہم ان واقعات میں احادیث مبارکہ میں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، کہ بعض اوقات جب آپ بستیوں کو اکھاڑنے کے لیے آتے تو اکیلے ایک ہاتھ سے پوری کی پوری بستیوں کو ہلاک کرتے، جیسے قوم لوط علیہ السلام کی بستیوں کو جب آپ نے اجاڑا تو ان کو جڑ سے اکھاڑ کر آسمان کے قریب لے گئی، پھر وہاں سے اونڈھا کر کے چھوڑ دیا۔ تو گویا کہ یہ کلام کسی شیطان یا کسی کمزور کے ذریعے آپ تک نہیں پہنچا، بلکہ ایک ایسے فرشتے کے ذریعے آیا ہے جو بہت قوت والا ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ اس فرشتے کی طاقت اتنی ہے کہ کوئی شیطان درمیان میں حائل بھی نہیں ہو سکتا، جیسے قرآن کریم کے دوسری آیت ہم نے پڑھی تھی کہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ جب جبریل امین پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ خاموشی سے سنیے، ہاں جب وہ سن کر چلے جائیں گے پھر آپ سے ادا کروانا یہ ہماری ذمہ داری۔ تو کہا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے تمام فرشتوں پر فوقیت اور فضیلت دی ہے۔ اور اگر یہی صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیان کی جائیں تو پھر تو کوئی شک و شبے کی بات ہی نہیں ہے کہ اللہ کی طاقتیں کتنی ہیں اور اس اللہ کی قوتیں کتنی ہیں، لہذا پھر تو بغیر کسی تعویل کے شدید القوا اللہ کی صفت ہوگی۔ تو بہرحال یہ صفات اللہ کی ہوں یا جبریل امین کی ہوں، ہر حال میں وحی کا محفوظ ہونا اور شیطان کے ہر طرح کے دخل سے یہ بالکل پاک ہے۔ اللہ کریم ہمیں جو پڑھا ہے، جو سنا ہے، اس پہ بہترین طرح سے غور و فکر کرنے کی اور اس وحی الہی کو ہمیں پڑھنے کی سعادتیں اللہ نصیب فرماتے رہیں تا قیامت۔ اور اس سورت کی ابتدا میں اللہ فرماتے ہیں یہ میرا بھیجا ہوا کلام ہے، ان ہوا الا وحی یوحی۔ ایک مسلمان کے دل کی تسکین کے لیے تو یہی کافی ہے کہ جو الفاظ ہم پڑھ رہے ہیں وہ کسی انسان کی طرف سے نہیں بلکہ من جانب اللہ ہیں، اور بغیر کسی شک و شبے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہم تک پہنچے ہیں۔ اللہ کریم ان مقدس اور پاکیزہ الفاظ کے ذریعے سے ہمیں ہمارے ایمان کی ترقی اور روشنی نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔